أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه والنير برهانه والنوامي فضله وامتنانه، حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء، وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى، واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. بزرگان محترم، اور برادران عزیز، سورہ مبارک انبیاء کی اس آیہ کریمہ کے ضمن میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے. بسم اللہ. جس میں ارشاد ربانی ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے اور ہم نے ان کی طرف خیر کرنے، نمازوں کو قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی
اور یہ سب ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے۔ وہ موضوع جو زیر بحث ہے وہ معرفت امام ہے۔ اور معرفت امام اس لیے ضروری ہے کہ یہی تنہا راستہ ہے معرفت خدا کے لیے۔ اور معرفت خدا سمٹ جائیے اور جتنا قریب ہو کر کے بیٹھ سکتے ہوں بیٹھ جائیں، اپنے آگے اور داہنے بائیں طرف کسی طرف جگہ خالی نہ رہنے دیں تاکہ مومنین جتنا اندر آ سکتے ہوں آ جائیں۔ بہرحال یہ ذکر حسین ہے، اس میں تو مشکلات رہی ہیں اور رہیں گی، لیکن مشکلات سے نہ یہ ذکر ختم ہوا ہے نہ کم ہوا ہے۔ اور یہ ذکر ہمارا اور آپ کا محتاج نہیں ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ عزائے سید الشہداء میں مشغول ہے۔ کاش مادیات سے اوپر جا کر کے ہمارے آنکھیں ہوتیں اور ہم دیکھ پاتے کہ کس طریقے سے کائنات ذکر حسین کر رہی ہے۔ بہرحال آپ جتنا سمٹ کے بیٹھ سکتے ہوں بیٹھ جائیں، باقی پروردگار جانے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ اکثر لوگ دعا کی التماس کرتے ہیں اور کہتے ہیں دعا کے لیے، لیکن چونکہ مجلس کے بعد مصائب کا ماحول رہتا ہے لہذا دعا ممکن نہیں ہو پاتی۔ خود تو بہرحال دعا کرتا ہی ہوں جبکہ میری دعا کسی قابل نہیں ہے، لیکن اجتماعی طور سے نہیں کہہ پاتے۔ بہرحال جن جن لوگوں نے التماس سے دعا کہا ہے، جو یہاں پر حاجتیں لے کر کے آئے ہیں، سب کی دعاؤں کی مقبولیت اور سب کی حاجت روائی کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد۔ معرفت پروردگار ہماری زندگی کا مقصد ہے اور اسی لیے مالک نے ہمیں خلق کیا ہے۔ معرفت خدا کے لیے واحد راستہ امام ہے کہ جن کے ذریعے سے ہم خدا کو پہچان سکتے ہیں۔ کل کی گفتگو جس مقام پر ہو رہی تھی
اسی جگہ سے گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ اگر توحید پروردگار کو کھولا جائے اور توحید پروردگار پر تجزیہ اور تحلیل کی جائے تو کچھ مفاہیم سامنے آتے ہیں جو سب مل کر کے توحید کو مکمل کرتے ہیں۔ کوئی ایک رکن بھی اگر اس میں سے چھوٹ جائے تو توحید مکمل نہیں ہوگی۔ اسے علماء نے باقاعدہ بیان کیا ہے اور موجود ہے، جس میں سے توحید در خالقیت، یعنی خالق ہونے میں وہ اکیلا ہے، اس کے مقابلے میں دوسرا کوئی خالق نہیں ہے۔ وہ صفت خلق اور خلقت اگر کسی کو چاہے تو دے سکتا ہے، اور اس نے دیا بھی ہے۔ اس صفت میں بھی وہ اکیلا ہے، وہ جسے چاہے خالق بنا سکتا ہے، جس کو چاہے اختیار خلق دے سکتا ہے، جیسے کہ اس نے جناب عیسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کو عطا کیا۔ ایک دوسری ہے توحید در ربوبیت تکوینی، اس کائنات پر تصرف رکھنے میں بھی وہ اکیلا ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے جو کائنات کو چلا رہا ہو۔ وہ نظریہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ بارش کے لیے ایک الگ پروردگار ہے اور فلاں کے لیے ایک الگ پروردگار ہو، یا ایسا کچھ نہیں۔ وہ ایک ہی ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے۔ ما سوی اللہ جو ہے وہ اس کا مالک ہے، اور پوری کائنات پر اکیلا کنٹرول کرتا ہے، جس طریقے سے چاہتا ہے کنٹرول کرتا ہے۔ یہ ربوبیت تکوینی ہے۔ اس جگہ پر بھی وہ جس کو چاہے اختیار دے سکتا ہے، جس میں جتنی اہلیت ہوتی ہے، جس میں جتنی صلاحیت ہوتی ہے، جس میں جتنی ظرفیت ہوتی ہے، پروردگار اس اعتبار سے اسے عطا کرتا ہے۔ میں نے مثال آپ کے سامنے پیش کی، مثلا جناب سلیمان، قرآن مجید گواہی دے رہا ہے کہ ان کے پاس اختیارات پروردگار کی جانب سے عطا ہوئے تھے۔ علمنا منطق الطیر، مجھے پرندوں کی زبانیں تعلیم دی گئی ہیں، یہ اختیار ہے، مالک نے انہیں عطا کیا تھا۔ اس مسئلے میں بھی وہ اکیلا ہے۔ اس کے بعد جو مسئلہ ہے توحید در ربوبیت تشریعی، جس پر کل بحث کر رہا تھا، یعنی قانون بنانے میں بھی وہ اکیلا ہے۔ اس کائنات میں کسی کو کسی پر قانون بنانے کا حق نہیں ہے۔ اگر کوئی قانون بناتا ہے، اس کے مقابلے میں ان راستوں سے ہٹ کر کے جو راستے ہمیں اللہ کی جانب سے ملے ہیں، اس سے ہٹ کر کے بھی اگر کوئی قانون بناتا ہے تو یہ شرک ہے، یہ توحید نہیں ہے۔ کیونکہ خالقیت بھی اسی کی ہے، ربوبیت تکوینی بھی اسی کی ہے، ربوبیت تشریعی بھی اسی کی ہے۔ اور جب تک یہ تینوں رکن مکمل نہ ہو جائیں، اس وقت تک انسان موحد بے تمام معنی نہیں کہلا سکتا۔ اور جتنا زیادہ یہ تینوں منزل کمال تک پہنچتی جائیں گے، اتنا اس کے توحید میں اور اس کے موحد ہونے میں کمال پیدا ہوتا جائے گا۔ شرک کے دو معنی ہوتے ہیں، توجہ کیجئے گا، جب پہلے سے کہہ دو تاکہ بعد میں ذہن میں نہ آئے۔ شرک دو طرح سے ہے، ایک ہے شرک جلی اور ایک ہے شرک خفی۔ شرک جلی کوئی کہہ دے کہ یہ بھی خدا ہے، ایک پروردگار خدا ہے، دوسرا یہ بھی خدا ہے، کسی بھی چیز کے لیے کہے کہ یہ خدا ہے، یہ شرک ہے، کیونکہ اس نے اسے الوہیت میں شریک کر دیا۔ یہ شرک جلی ہے کہ جہاں انسان نجیس ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ فلاں خدا ہے تو انسان نجیس ہے، یہ شرک ہے۔ لیکن ایک شرک جلی نہیں ہے، بلکہ کہہ نہیں رہا کہ خدا ہے، لیکن خدا کے مقابلے میں کسی دوسری چیز کو لا رہا ہے۔ وہ راستے جو من جانب اللہ عطا ہوئے ہیں، ان کو چھوڑ کر کے کوئی دوسری چیز سامنے پیش کر رہا ہے۔ مثلا خداوند متعال کے مقابلے میں اپنی مرضی کو لا رہا ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔
لیکن یہ وہ شرک نہیں جس سے انسان نجس ہو جائے، مثلا اسے شرک خفی کہتے ہیں. اس سے انسان کے کمالات میں نقص پیدا ہوتا ہے، انسان کی معرفت میں نقص پیدا ہوتا ہے. اس طرح کے جو جملے ہمارے سامنے بولے جاتے ہیں، میں نے اسی عشرے میں بھی کہا تھا کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میرا بچہ مر جاتا، یہ شرک ہے. میں نے فلاں صاحب کو ٹھیک کر دیا، یہ شرک ہے. اس طریقے سے کہہ دینا میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، یہ پیغمبر سے پروردگار عالم نے کہا جب یہ کہو کہ کل میں یہ کام کروں گا تو انشاءاللہ کہو، انشاءاللہ کہو. جبکہ پیغمبر کے جو منادی توحید ہے، جس نے خدا کو ایک مانا ہے، اس نے پیغمبر کے ہی راستے سے مانا ہے. لیکن اس کے بعد جو کہنے کے پیچھے کی تعلیم ہے یہ قرآن مجید میں ہے، جب بھی تمہیں کل کوئی کام کرنا ہو تو کہو انشاءاللہ اگر خداوند عالم نے چاہا. لیکن اب یہ شرک خفی ہے. قانون بنانے کا حق صرف پروردگار عالم کو، اس کے علاوہ کسی کو نہیں. اس پر میں گفتگو کر رہا تھا اور اسی پر ذرا سی بات کہہ کر کے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. اس کے علاوہ کوئی اگر قانون بناتا ہے تو درست نہیں ہے. وہ میں ہوں یا آپ کو فرق نہیں پڑتا، یہ صرف پروردگار عالم کی جانب سے چیز ہے. خوب آگے بڑھی بات. خدا نے قانون بنایا، خدا نے حکم دیا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ. میں اب یہ نہیں بحث کروں گا کہ جناب آدم کے زمانے میں کیا تھا اور جناب نوح کے زمانے میں کیا تھا اور پہلے پیغمبر نے کیا کہا تھا اور دوسرا، اس سے مجھے بحث نہیں ہے. ہم اس جگہ پر بحث کر رہے ہیں جو ہمارے لیے ثمرہ عملی ہے، جو ہمارے سامنے مبتلا بے ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں پیغمبر دیں اسے لے لو، جس سے پیغمبر روکیں اس سے رک جاؤ. یہ پروردگار کا قانون ہے. کہاں آیا؟ قرآن مجید میں آیا. جو تمہیں نبی دیں وہ لے لو، کسی بھی طریقے سے دیں، بحث نہیں ہے. اب یہاں پر یہ مسئلہ نہیں ہے کہ پیغمبر دے رہے ہیں، نہیں. اگر کسی نے پیغمبر کی دی ہوئی چیز کو لے لیا تو یہ بحث نہیں ہے کہ پیغمبر کی بات کو ہم نے مانا. نہیں، ہم خدا کی بات کو مان رہے ہیں. پیغمبر سے اس لیے لے رہے ہیں کہ پروردگار نے کہا ہے. پیغمبر نے کہا کہ اس طریقے سے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے. ہم پیغمبر کی طرح نماز کیوں پڑھیں؟ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو پیغمبر دیں اسے لے لو. اگر پیغمبر اکرم نے جتنی بھی چیزیں پیغمبر اکرم نے پہنچائی ہیں، جس طریقے سے پیغمبر اکرم نے پہنچایا، ہم نے پیغمبر سے لے لیا. کیوں لے لیا؟ کیونکہ خدا نے کہا تھا. پیغمبر نے کیا کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. میں تمہارے درمیان سب جا رہا ہوں. یہ ہے ایک انی تارکن فیکم الثقلین، چھوڑنے والا ہوں تمہارے درمیان دو گراں بہا چیزیں، کتاب اللہ و عطرتی. ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری عطرت. کتاب اللہ و عطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. جب تک ان دونوں سے وابستہ رہوگے گمراہ نہیں ہوگے. اس حدیث پر اب یہ وقت وہ ہے کہ جہاں پر انسان اشرا و خمسہ پڑھے پیغمبر نے کیا کہا، کیونکہ اب ذہن میں اتنی صلاحیت ہے کہ محسوس کرے اس چیز کو. ممکن ہے بات پہلے نہ کہی جا سکتی رہی ہو، لیکن برحال ابھی میرا موضوع یہ نہیں ہے. جب تک ان دونوں سے وابستہ رہوگے گمراہ نہیں ہوگے. وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض. اور یہ دونوں آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں گے. یعنی کیا مطلب؟ نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہوگا، نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہوں گے. اگر دنیا جدا کرنا چاہے تب بھی جدا نہیں ہوں گے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ممکن ہی نہیں ہے کہ جسے پیغمبر کہیں کہ دونوں ساتھ ہیں اسے کوئی جدا کر لے. اگر ہم چاہیں کہ ہم ایک چیز کو لے لیں دوسرے کو نہ لیں تو جسے لینا چاہتے ہیں وہ خود بخود چلی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم آئیں گے تو اس کے ساتھ آئیں گے، ورنہ نہیں. ممکن نہیں ہے کہ کوئی صرف ہائیڈروجن سے پانی بنا دے. لیے رہو.
ممکن نہیں ہے کوئی صرف آکسیجن سے پانی بنا دے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ دونوں ملیں گے تو پیاس بجھے گی. یہ دونوں ملیں گے تو تمہاری آرزو پوری ہوگی. ایک سے بحث ہی نہیں ہے. اب یہ کیوں ہے یہ باعث میں نے کہا کہ یہ اشرا خمسہ چاہیے اس کے لیے، کیونکہ یہ دوسرا اس کا طرف جو ہے وہ بہت سخت ہے بیان اس کا، لیکن بہرحال ابھی موضوع نہیں ہے. یہ دونوں جب ساتھ ہوں گے تو تمہاری پیاس بجھے گی. اگر تم ہدایت چاہتے ہو، اگر تم معرفت چاہتے ہو تو بہما ان دونوں کے ذریعے سے. توجہ کریں، پیغمبر چھوڑ گئے، قرآن چھوڑ گئے، اپنی اطرت چھوڑ گئے. یہ لینا ہے. میں کل اسے بیان کر چکا، اب زیادہ آگے نہیں جانا چاہتا ہوں. ایک وقت وہ آیا کہ جب پیغمبر کی اطرت کی آخری فرد کائنات میں آئی. آخری فرد کون؟ جناب حضرت حجت علیہ السلام. آپ کو معلوم ہے ہماری تمام مشکلات کا حل کیا ہے؟ ساری مشکلات ایک جگہ ختم ہو جائیں، اس کا حل کیا ہے؟ بھئی آپ کے پاس کتنی مشکلیں ہیں، روزی کی مشکل ہے، روزگار کی مشکل ہے، اور اس کی مشکل ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا مشکلات دنیا میں ہر ایک کے پاس ہیں. کہاں تک ہر چیز کے لیے دعا کیجیے گا؟ ایک چیز کے لیے دعا کیجیے کہ سب کچھ حل کر دے. ایک اور صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. خوب، کیا کہہ رہا تھا میں؟ خیر، ایک اور صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. تمام مشکلات ایک جگہ ختم ہو جائیں. اس کا راستہ کیا ہے؟ کہ آپ امام کے ظہور کی دعا کریں. اچھا، آپ کہیں گے کہ آپ چاکلیٹ دے کر کے ہم کو بہلانا چاہتے ہیں. خود دعا کیوں نہیں ہے؟ مشکلات تو باقی ہیں. کیوں کہہ رہے ہیں مشکلات کا حل؟ جی یہی تو بات ہے. یہ اتنا کریم گھرانہ ہے کہ یہ کسی کی چیز کو اٹھا نہیں رکھتا. اگر آپ اپنی دعاؤں کو چھوڑ کے صرف ان کے لیے دعا کریں، وہ پلٹ کے آپ کے لیے دعا کریں، اور ان کی ایک دعا ہمیں اتنا بدل دے گی کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. کہ آج روز جمعہ تھا، امام زمان سلام اللہ علیہ کہ جلد از جلد امام زمان سلام اللہ علیہ کے جلد از جلد ظہور ہونے کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیں. ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو نبی دیں اسے لے لو. نبی نے کیا دیا؟ قرآن اور اطرت. یہ دو چیزیں نبی دے کر کے چلے گئے. اطرت اپنے آخری مرحلے پر آئی، آنے والا 255 ہجری میں آ گیا. ابتدا سے ہی غیبت میں کسی نے دیکھا ہی نہیں. لوگوں نے پہلی بار کب دیکھا؟ جب اپنے بابا کی نماز پڑھانے کے لیے آئے. پہلی بار، یعنی کچھ جو خاص لوگ تھے، گھر والے، خاندان والے، انہوں نے بھی پہلی بار دیکھا کہ 5 سالہ بچہ آگے بڑھا اور آنے کے بعد ابا کا دامن کھینچا. تاخر یا عام، چچا پیچھے ہٹیے، انا احق، میں مستحق ہوں. تب پہلی مرتبہ دیکھا. اب اس کے بعد کیا ہے؟
اب تک جو اطرت دیتی رہی ہم لیتے رہے، جو تمہیں دیں وہ لے لو. نبی نے کیا دیا؟ اطرت و قرآن. جو اہل بیت کی کوئی فرد دے ہم پر ضروری ہے کہ لے لیں، کیونکہ یہ کون ہے؟ یہ جانشین پیغمبر ہیں، یہ پیغمبر کے خلفاء ہیں، پیغمبر کے جانشین ہیں. جانشین یعنی کیا؟ جو شان پیغمبر ہے وہی ان کی شان ہے. ایک ذرہ برابر بھی کسی طرح کا کوئی افتراق نہیں ہے پیغمبر کی شخصیت میں اور ان حضرات کی شخصیات میں. موضوع نہیں، ورنہ میں آپ کے سامنے اور تفصیل سے گفتگو کرتا اور واضح انداز میں گفتگو کرتا. انشاءاللہ کبھی وقت ہوگا تو عرض کروں گا. ذرہ برابر کوئی فرق نہیں ہے. احادیث ہمارے پاس موجود ہیں پیغمبر کی شخصیت میں اور حضرات کی شخصیت میں. جو پیغمبر دے رہے ہیں وہ ہمیں لینا ہے، اسی طریقے سے ان کی بھی شان ہے. جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے، بغیر کسی امتیاز کے. جس طریقے سے تم نے ہماری مولائیت کو تقسیم کیا، ہماری مولائیت کی شان کیا ہے؟ جو میں دوں اسے لو. اسی طریقے سے یہ علی مولا ہے، ان کی مولائیت کی شان یہ ہوگی کہ جو یہ دیں اسے لو. واضح ہے بات؟ واضح. اس کے بعد کیا ہے کہ امام عسکری تک مسئلہ پہنچا. امام عسکری کے پہلے بھی جب زمانہ قریب آ رہا تھا غیبت سے، دوسرے ائمہ اس کے لیے ذہن آمادہ کر رہے تھے. کیونکہ آپ دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہوتی جو نیچرل ہیں، بالکل طبیعی ہیں، اس میں کوئی مشکلات نہیں ہے. ذرا سا موضوع سے میں بریکٹ کھول رہا ہوں جس میں کوئی مشکلات نہیں ہے. جب لوگ زمانے پیغمبر سے قریب تھے تو اس زمانے میں اجتہاد کی ضرورت ہی نہیں ہے، پیغمبر سامنے موجود ہیں. اجتہاد در مقابل نص، پیغمبر کے ہوتے ہوئے کوئی اجتہاد فرمائے گا مثلا؟ کس میں اتنی جرأت ہے؟ سامنے موجود ہیں، جو مسئلہ ہوا پوچھ لیا. اور اس زمانے میں مسائل ہی کتنے تھے آپ ذرا اٹھا کر کے دیکھیے. اس وقت کے مسائل اور آج کے مسائل قابل قیاس نہیں ہیں. آج جتنے مسائل دنیا میں پیدا ہو چکے ہیں، پیغمبر کے زمانے میں اتنے مسائل دنیا میں نہیں تھے، طبی طور سے نہیں تھے. جو نظام آج چل رہے ہیں دنیا میں، جو چیزیں سسٹم آج دنیا میں پائے جا رہے ہیں، سب کے لیے مسئلہ چاہیے. ہمیں ہر جگہ کے لیے مسئلہ چاہیے. میں نے سال گزشتہ عرض کیا تھا اس پر. پیغمبر کے زمانے میں یہ نہیں تھا. جتنا زمانہ آگے بڑھتا گیا، ترقیاں آگے بڑھتی گئی، مسائل پیدا ہوتے گئے. یہ ہے کہ نہیں ہے؟ جتنا ظہور سے غیبت سے زمانہ قریب ہوتا گیا، ذہن آمادہ کیے جانے لگے. پہلے کیا تھا؟ پیغمبر مکے میں تھے، پیغمبر کے ماننے والے کا مکے میں. پیغمبر مدینے آ گئے، پیغمبر کے ماننے والے مدینے میں. اب دھیرے دھیرے اسلام آگے بڑھنا شروع ہوا. اس شہر میں، اس شہر میں نزدیک ہے، جو ہوا جا کر کے پوچھ لیا. امام کے زمانے میں بات آئی تو اور زیادہ اسلام آگے بڑھ چکا تھا. اب ضرورت تھی، امام ہر جگہ تو موجود نہیں ہے. اور نظام اسلامی کو معجزے سے ادارہ نہیں کیا گیا کہ آپ سوچیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام ابھی مدینے میں، تھوڑی دیر کے بعد مکے میں، پھر کچھ دیر بعد نجف. ایسا نہیں ہوا. امام علیہ الصلوۃ والسلام نارمل اور عادی طور سے زندگی گزار رہے تھے کائنات کے اندر. میں معرفت امام پر عادی طور سے زندگی گزارنے، اگر مدینے میں ہیں تو مکے میں نہیں ہیں. اس میں کہنے میں کوئی آر نہیں ہے ہمیں. جس طریقے سے ایک عام انسان جیتا ہے ایسے جی رہے تھے. معجزاتی طور پر یا اپنے اختیارات کے ذریعے سے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے اس چیز میں. لیکن قرار یہ نہیں تھا کہ نظام اسلامی کو معجزے سے آگے بڑھایا جائے. اگر معجزے سے آگے بڑھایا جائے گا تو انسانی عقول میں ترقی کب ہوگی؟ بھئی اگر کسی باپ نے اپنے بچے کو کبھی باہر اکیلے جانے ہی نہیں دیا، اسے راستہ کب یاد ہوگا؟ اسے چلنا کب آئے گا؟ اسے بزنس کرنا کب آئے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہمیشہ لکیر کا فقیر رہے گا. یہ ضروری ہے کہ انسانی عقول کو آگے بڑھانے کے لیے تھوڑا فاصلہ کیا جائے ان سے، تاکہ تم بھی تو کچھ سمجھو. توجہ کریں. یہ پورا ایک نظام ہے جس پر گفتگو ہونی چاہیے، لیکن جو کہ موضوع یہ نہیں ہے، میں اس میں وارد نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے جیسے جیسے زمانہ غیبت سے قریب آ رہا تھا، امام لوگوں سے دور ہوتے جا رہے تھے. اب اٹھا کر کے دیکھیے، جس طریقے سے مثلا مولا کائنات لوگوں سے مل رہے ہیں، اس طریقے سے امام نقی لوگوں سے نہیں مل رہے ہیں. اس طریقے سے امام کاظم لوگوں سے نہیں مل رہے ہیں، تو زندان میں ہے. دوسرے دور ہوتے جا رہے ہیں. کیوں؟ عادت
ڈالی جا رہی ہے اس وقت کی کہ جب ہم نہ ہو تو کیسے زندگی گزارو. مثلا جناب امام صادق علیہ السلام کا زمانہ ہے. شخص نے آ کر کے کہا کہ مولا اچھا اگر یہ روایت سند کے اعتبار سے بالکل اس مقام پر نہ پہنچے جو معیار رجال و درایت ہے، گفتگو سمجھنے میں کیا مشکل ہے؟ مولا دوسرے شہر میں آپ کے کچھ چاہنے والے رہتے ہیں، ان میں آپس میں نزاع ہو جاتا ہے، کوئی اسی سلسلے میں، کسی میراث کے سلسلے میں، کسی سلسلے میں جھگڑا ہو گیا آپس میں، اور انہوں نے اپنے مقدمے کو حاکم کے سامنے پیش کیا. حاکم کون؟ جو امام کے ظہور میں موجود ہے. توجہ کیجئے، فرق ہے دونوں جگہوں پر. آج زمانے غیبت ہے، آج وہ ماحول نہیں جو امام کے زمانے میں تھا. امام کے حضور، امام کے ظہور میں وہ حاکم ہے، غاصب ہے جو کہ موجود ہے سامنے. کہ جا کر کے اپنے مسائل کو وہاں پیش کرتے ہیں. وہ لوگ کیا کریں؟ کہ غلط کرتے ہیں. ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم طاغوت کا انکار کریں. یہ کب بات کہی جا رہی؟ جب امام موجود ہیں. توجہ کیجئے. اب کچھ لوگ ادھر سے گرے، کچھ لوگ ادھر سے گرے. کہ پھر کیا کریں؟ آپ یہ تو کہہ دیا کہ نہ جائیں، پھر کیا کریں؟ کہ دیکھو، اب توجہ کی جملوں پر امام کے. کہ دیکھو تم میں سے لوگ غور کریں، ینظران دیکھیں، ممن قد روا حدیثنا، تم میں کون ہے جو ہماری حدیثوں کی روایت کرتا ہے؟ جو کون ہے جو جانتا ہے کہ ہم نے کیا کہا؟ کوئی مسئلہ پیش آئے وہ کہے کہ امام صادق نے یہ فرمایا، امام کاظم نے یہ فرمایا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا. جو جانتا ہو. اتنا کافی ہے کہ نہیں. وَالنَّظَرَ فِي حَلَالِنَا وَحَرَامِنَا، اور نظر رکھتا ہو ہمارے حلال اور ہمارے حرام میں. صرف بیان روایت نہیں ہے کہ راوی مراد ہو. راوی نہیں مراد ہے، راوی کیا جانے کیا چیز ہے، بلکہ وہ روایتوں کو دیکھے اور پھر نظر دے. مثلا ایک روایت مولا کائنات سے اس کے سامنے آئی، دوسری روایت امام صادق سے آئی، تیسری روایت امام سجاد سے آئی. ان روایتوں کو ملائے پھر نتیجہ نکال سکتا ہو. ایسا صاحب نظر ہو ہماری روایات میں. وَالنَّظَرَ فِي حَلَالِنَا وَحَرَامِنَا وَعَرَفَ أَحْكَامَنَا، اور ہمارے احکام کی معرفت رکھتا ہو. 3 شرطیں امام نے لگائیں اس جگہ پر. ممن قد روا حدیثنا، جو ہمارے حدیثوں کی روایت کرتا ہو. میں نے عرض کیا کہ راوی مراد نہیں ہے یہاں پر، چونکہ 2 جملے بعد میں آ رہے ہیں. وَالنَّظَرَ فِي حَلَالِنَا وَحَرَامِنَا، حرام و حلال کے بارے میں نظر رکھتا ہو. وَعَرَفَ أَحْكَامَنَا، احکامنا یعنی ہمارے سے مراد ہم اہل بیت کے احکام کو پہچانتا ہو. پھر کیا کریں؟ فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَمًا، اس انسان کو حاکم بنائیں، اس انسان کو اپنا حاکم بنائیں. کہ دیکھیے ہم 2 لوگ ہیں، ہم میں اس چیز میں بحث ہو گئی آپس میں، یہ کہہ رہا میرا ہے، یہ کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں میرا ہے، یوں ایسے. اب کیا کریں؟ کہ اس کو حاکم بناؤ، جو یہ کہے اسے مانو. ہمارے حاکم بنانے سے وہ بن جائے گا. توجہ کیجئے، زمانہ امام صادق کا ہے. کہ تم طے کرو کون ایسا ہے. توجہ چاہتا ہوں عزیزو، تم طے کرو کون ایسا. جب تم نے طے کر لیا کہ فلاں ہے، انی قد جعلتہ علیکم حاکما، میں نے اس کو تم پر حاکم بنا دیا. میں نے بنا دیا کیا؟ کہ جو میں دوں اسے لے لو. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. یہ جعل جو میں نے وہ جعل پہ بحث کی تھی کہ وجعلناہم ائمۃ، وہاں نہیں معلوم، یاد نہیں یہ بحث آئی تھی کہ نہیں آئی تھی. ہم نے جعل کر دیا اس کو تمہارے اوپر حاکم. میں نے بنا، امام صادق ہے، میں نے بنا دیا. تم طے کرو کون ایسا ہے. جب کوئی ایسا ہو گیا ہمارا حکم اس پر آ گیا. اب کیا ہے کہ پھر
فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا، جب اس نے کوئی حکم دے دیا ہمارے احکام میں سے، وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ، اور اس سے وہ حکم قبول نہ کیا جائے، فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ، تو اس انسان نے حکم خدا کو ہلکا سمجھا۔ مولا یہ حکم تو اس حاکم نے دیا ہے، حکم خدا سے کیا مطلب؟ کہا نہیں حکم تو اس کا ہے، درست ہے، حکم خدا یہ ہے کہ خدا نے کہا تھا رسول کی مانو، رسول نے کہا تھا میری مانو، میں کہہ رہا ہوں اس کی مانو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَعَلَيْنَا رَدَّ، اور جس نے اس کی نہیں مانی اس نے پروردگار کے حکم کو ہلکا سمجھا اور ہم کو رد کیا۔ وَالرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ، اور جس نے ہمیں رد کیا اس نے خدا کو رد کیا۔ وَهُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ، اور وہ اللہ سے شرک کی منزل پر آ گیا۔ پہچان رہے ہیں آپ بات کہاں تک جا رہی؟ امام سعدی فرما رہے وہ شرک کی منزل پر آیا۔ کیوں؟ تم نے کیوں نہیں اس کی بات مانی؟ یعنی اپنی مرضی کو شریک کیا ہماری مرضی میں۔ خدا نے کہا تھا جو پیغمبر دیں اسے لے لو، پیغمبر نے کہا کہ ہم دو چیزیں دے رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں قرآن و اطرت، اطرت نے کہا میں اسے بنا رہا، تم نے اسے نہیں مانا۔ یہ کیا ہے؟ عادت ڈالی جا رہی ہے اس زمانے کے لیے جب ہم میں سے کوئی ظاہر نہ ہوگا۔ امام عسکری تک بات آئی، کل میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی تھی۔ امام نے کیا فرمایا کہ دیکھو من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدین مخالفا علی ہوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوا، جو ایسا ہو کہ میں کہہ چکا جو ایسا ہو عوام کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تقلید کریں۔ تقلید کریں یعنی کیا کریں؟ جو کہے اسے مان لیں، اپنے آپ کو پریشانی سے دور کریں، ریلیکس رہیں، بھگتے گا وہ۔ لیکن یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ کون ایسا ہے، یہ ہم نہیں بتائیں گے۔ کیوں؟ چونکہ ہم تمہیں 4 نائب بنا کے دکھائیں گے۔ توجہ کیجئے، پہلے امام نے صفات بتائے، ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا، امام صادق نے بتایا، امام عسکری نے بتایا اور دیگر ائمہ طاہرین نے بتایا، اور اس کے بعد امام زمان نے 4 نائب بنا کے دکھائے کہ دیکھو ہمارے نائب ایسے ہوتے ہیں۔ اور جب 4 بنا کے دکھا دیے اور تقریباً اچھا خاصا زمانہ گزار دیا، 70 برس کا زمانہ تقریباً، کہ اب میں نہیں بناؤں گا، دکھاؤں گا نہیں، اب تم خود دیکھنا کہ ایسے کون ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ آخری نائب امام کے ان کے زمانے میں توقیع آئی امام کی طرف سے، امام زمان کی طرف سے، اسی کو کہہ کر کے میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ توقیع آئی، توقیع کا امام کا نامہ کیا؟ اب کوئی نائب نہیں ہوگا۔ ایک شخص نے سوالات پوچھے، اس کو جواب دیا امام نے، دیکھو امل حوادث الواقعہ، یہ اسی زمانے میں جو شخص موجود ہے وہ یہ حدیث کی روایت کر رہا ہے۔ امل حوادث الواقعہ، جو نئی چیزیں آنے والی ہیں، فرجعوا فیہا الی رواۃ حدیثنا، تم ہماری حدیثوں کی روایت کرنے والے کی طرف رجوع کرنا۔ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارے وقت کا امام۔ فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ، یہ میری حجت ہے تمہارے اوپر۔ وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، ہم اللہ کی حجت ہیں ان کے اوپر۔ خوب، فرجعوا فیہا، رجوع کرنا یعنی کیا کرنا؟ ان کے پاس جانا۔ اچھا جانا کس کے پاس جانا؟ جو ہماری، وہ جو امام نے فرمایا کہ ہماری حدیثوں کی روایت کرتا ہو، حلال و حرام کو پہچانتا ہو، احکام کی معرفت رکھتا ہو، جانا اس کے پاس جانا، لیکن جو کہے اسے نہ ماننا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ لغو ہے یا نہیں ہے؟ فرجعوا سے نکل رہا ہے کہ جب اس کے پاس جانا یعنی جو کہے اسے قبول کرنا، جو کہے اسے تسلیم کرنا، چونکہ ہماری حجت ہے تمہارے اوپر اور ہم اللہ کی حجت ہے اس کے اوپر۔ یہ امام نے بیان کیا وہ راستہ اس وقت کہ یہ ہماری حجت ہے تمہارے اوپر، ہم اللہ کی حجت ہے ان کے اوپر، جو یہ کہہ رہے ہیں اسے تم تسلیم کرنا۔ لیکن
ایسا کون ہوگا یہ ہم نہیں بتائیں گے. بات تو پھر وہی ہے کہ ہم کہاں سے تلاش کریں کون ایسا ہے. اس سے بہتر ہے کام ہی نہ ڈھونڈ لیں کون جو ہمیں دکھ جائیں. پہلی بات تو یہ کہ تقلید ہی راستہ نہیں ہے. سب سے پہلے انسان خود مجتہد بن جائے, خود نظر رکھے حلال و حرام میں, خود احکام کو پہچانے, خود روایت کرے. کس نے منع کیا ہے؟ لیکن اگر یہ نہیں کر سکتا ہے تو پھر کسی کہنے والے کی بات کو مانے. تیسرا راستہ کیا ہے آپ کے پاس؟ آخر انسان عقل سے سوچے تو کم از کم تیسرا راستہ کیا ہے ہمارے پاس کہ اس پر عمل کرے. احتیاط بھی اجتہاد سے کم مصیبت نہیں ہے. احتیاط میں راستہ کیا ہے؟ اور یہ عجیب بات ہے, جو تقلید کی مخالفت کرتے ہیں چاہتے یہ ہے کہ لوگ ہماری تقلید کریں. جملے پر غور کیا آپ نے؟ جتنے آپ کو دنیا میں تقلید کے مخالف ملیں گے وہ اپنی تقلید کروانا چاہتے ہیں. کیوں؟ تقلید کے معنی سینگ تھوڑی نکلتی ہے انسان کے. تقلید کے معنی ہماری بات مانو. خود بات نہیں مانتا لیکن اپنی بات منوانا چاہتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور اہل محمد. یہ عجیب مصیبت ہے. یعنی تقلید کا مخالف ہی تقلید کروا رہا ہے. ہماری بات مان لیجئے. کیوں مان لیں آپ کی بات؟ آپ خود نہیں مان رہے. بالآخر اب دیکھیے, میں اس جگہ پر آیا, اب میں صرف ایک آخری بات کر رہا ہوں سلسلے تاکہ راستہ معین ہو جائے. ہم یہاں آئے, مثلا ایک بیماری لاحق ہو گئی ہم کو, جھٹکا لگ گیا ہارٹ اٹیک کا. اب میں نے کیا کیا, کہا دیکھیے آپ کہاں تلاش کریں گے شارجہ میں کون سا ہارٹ اسپیشلسٹ ہے, خود ہی پڑھ لیجیے ہارٹ کے بارے میں. یہ آسان ہے یا وہ آسان ہے؟ کیسے معلوم کریں گے شارجہ میں بہترین ڈاکٹر کون ہے ہارٹ کا, ہارٹ اسپیشلسٹ کون ہے؟ کیسے معلوم کریں گے؟ کوئی تو راستہ ہوگا. اگر ہم نے راستے کو طے کرنے میں کوتاہی کی اور مر گئے تو ہم ذمہ دار, اور اگر ہم نے راستے کو صحیح طریقے سے تلاش کیا اور اس نے مار دیا تو وہ ذمہ دار. یہ کہا کہ نہیں آپ کہاں میں تلاش کیجئے, کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے. خود ہی آپ ہارٹ کے بارے میں پڑھ لیجئے اور اپنی باتیں عمل کر لیجئے. ماشاءاللہ کتنا آسان راستہ بیان فرمایا آپ نے. جب تک میں انسان مر گیا, جب تک میں اس نے پڑھنا شروع کیا, بھئی یہ حال یہاں بھی تو ہے. ایک چیز ہمارے سامنے, نیا مسئلہ سامنے آیا, کیا کریں؟ پڑھیے بیٹھ کر کے امام مولا کائنات شروع کیجئے, امام عسکری تک پڑھیے حدیثوں کو اور پھر عمل کیجئے. کیا سمجھے آپ؟ یہ تو کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا پھر جو اس زمانے میں سب سے بہتر ہے اس کی مان لیجئے. کیسے تلاش کریں گے؟ جیسے اپنے مرض کے لیے ڈاکٹر ڈھونڈ لیا تھا. وہاں ڈھونڈنے پرابلم نہیں ہو رہی تھی, آپ کو یہاں پرابلم ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں نفس شامل ہو رہا ہے. ڈھونڈنا نہیں چاہتے, بہانہ کر رہے ہیں. ہزار طرح کے بہانے سامنے آ رہے ہیں. ڈھونڈیے نا کائنات میں کون بہتر ہے. امام کہہ تو گئے کہ تم ڈھونڈو بہتر کون ہے تمہارے لیے, ہم تم پر حاکم بناتے ہیں اس کو, اس کی مانتے چلے جانا. اگر تم نے کوتاہی کی ہے قیامت میں تم جواب دہ ہوگے, اگر اس نے کوتاہی کی ہے قیامت میں وہ جواب دہ ہوگا. تمہیں کوئی مشکل سامنے نہیں آئے گی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. اسلام چاہ رہا تھا ہم ٹینشن فری ہو جائیں, اور ہم نے بلا وجہ کی ٹینشن اپنے اوپر لے لی. یوں کیسے ہو, یوں کیسے ہو, یہ سے کیسے ہوا, ہزار طرح کے. آسان سی بات تھی. بالآخر توحید در ربوبیت تشریعی, قانون گزاری کا حق صرف پروردگار عالم کو ہے. اور اگر کوئی بھی عمدن اس کے قانون کے خلاف کر رہا ہے, میں نے کل عرض کیا آپ کے سامنے, پیغمبر سے کا سخت لہجہ استعمال کیا اس نے. اگر کوئی بھی عمدن اس کے قانون کے خلاف کر رہا ہے, پروردگار چھوڑ نہیں سکتا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایک ایک فتویٰ دینے میں پسینے آتے ہیں مجتہد کے. اب شاید بات آگے نہ بڑھا سکوں, اسی جگہ پر روک رہا ہوں گفتگو کو, اب یہاں تک آ ہی گئی ہے بات. آپ دیکھیے
کیسے کیسے لوگ ہمیں ملے ہیں، خدا شاہد ہے. پتہ ہے آپ کو مخالفت اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں حسد. اسے آپ پہچانتے ہیں نا کیا چیز ہے؟ ہاں یہ تو مانوس ہے. اسے کہاں حسد کہتے ہیں اس کو. حسد میں کیا ہوتا ہے کہ جو انسان حاسد ہوتا ہے نا، اس کے پاس وہ نعمت نہیں ہوتی. تو وہ یہ چاہتا ہے جس کے پاس یہ نعمت ہے وہاں رہنے نہ پائے. اچھا رہنے نہ پائے تو کیا کریں؟ کہ جو کر سکتے ہو وہ کرو. یہ ہے مشکل. یہ ہے اگر آپ واقعی غور سے دیکھیے گا تو مشکل صرف یہ ہے چونکہ دنیا میں کسی کے پاس ایسے لوگ ہیں ہی نہیں. میں پوری ذمہ داری سے آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، دنیا میں کسی کے پاس ایسے افراد ہیں ہی نہیں. یہ صرف آپ کا اپنا امتیاز ہے. معلوم ہے آپ کو؟ بہت بڑی بات نہیں کرنا چاہتا. 3 سلسلے ہیں کائنات میں، نبوت اور رسالت 1، امامت 2، فقاہت 3، کہ جن کی کڑی ٹوٹی نہیں ہے. دیکھیں آپ، جن کی کڑی ٹوٹی نہیں ہے، وہاں سے یہاں تک مسلسل ایک سلسلہ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کی حجت ہے. ٹوٹے کیسے ہے؟ بس جس طریقے سے دعائے زہرا عزاداری کی ذمہ دار ہے، اسی طریقے سے حضرت حجت فقاہت کی ذمہ دار ہیں. اگر سلسلہ ٹوٹ جائے تو پھر راستہ کیا ہوگا؟ سلسلہ ٹوٹا نہیں کہیں، وہاں سے یہاں تک ایک بھی کوئی کہیں پر گیپ آیا ہی نہیں. کنٹینوسلی چلی جا رہی ہے بات. دشمن کو یہی تو کھل رہا ہے. ہم نے بڑی محنت کی بنانے کی ان جیسے، لیکن بنا ہی نہیں سکے. اب میں یہ عرض کروں گا، یہ اس پر اس سلسلے بات نہیں آئے گی، معرفت پر گفتگو ہوگی جو مجھے کہنا ہے آپ کے سامنے انشاءاللہ کل سے. کیوں؟ بہت کوشش کی لیکن نہیں ہو سکا. انہیں لایا انہیں لایا، ایسا کیا ویسا کیا، تم جو کرو، کچھ بھی کر لیا، نہیں ہو سکا. کیوں؟ چونکہ یہ طہارت چاہتی ہے. یہ چیز طہارت نفس چاہتی ہے. یہ چیز حوضے میں جو مجتہد تھے ان کا آخری وقت آیا تو لوگوں نے ان کے شاگرد سے کہا کہ آپ کے استاد بہت زیادہ مریض ہیں، اب آپ کی ذمہ داری سنبھال لیجئے. چلے جاؤ، ابھی ہمارے استاد موجود ہیں. خیر وہ چلے گئے. کچھ دن کے بعد پھر جب وہ احتضار کے عالم میں آئے استاد، تو لوگ ڈھونڈنے لگے کہاں ہیں. میں نام بعد میں لوں گا آپ کے سامنے. کہاں ہیں دیکھیں. چل کے ان سے کہیں کہ اب تو جلدی سنبھالیے، ایسا نہ ہو کہ سلسلہ ٹوٹ جائے کہیں بیچ میں. آ کر کے دیکھا تو مولا کائنات کے حرم میں بیٹھے استاد کے لیے دعا کر رہے ہیں. دنیا والے منصب کے لیے صاحب منصب کو قتل تک کر دیتے ہیں. یہ وہ ہیں جو استاد کے باقی رہنے کی دعا کر رہا ہے. اس کو آپ کیا کہیں گے؟ ایسے انسان کو دنیا احمق کہتی ہے، لیکن یہی تو صاحب عقل ہوتا ہے. لوگوں نے پھر آ کر کے کہا نہیں مانے، انتقال ہو ہی گیا، اب تو قبول کریں، اب تو آپ اس عہدے کو سنبھالیں، دنیا بغیر فقیہ کے تو نہیں رہے گی. کا درس جب میں پڑھتا تھا تو میرا ایک مباحث تھا، بحث جو ہم لوگ کرتے تھے آپس میں علم کی بیٹھ کر کے، وہ مجھ سے تیز تھا بحث میں. میرے عزیزو، پوری تاریخ میں ایک ایسا لے آؤ، ایک ایسا انسان لے آئیے. یہ ہے معیار. وہ مجھ سے تیز تھا، وہ سید، وہ فلاں جگہ رہتے، ان کے پاس جائیے کہ یہ عہدہ وہ سنبھالیں. عجیب آدمی، پوری دنیا کی ریاست، پورا عالم تشیع کی مرجعیت، کہ تم اسے اپنے لیے نام و نمود سمجھتے ہو، ہم ذمہ داری سمجھتے ہیں. لوگ ان کے پاس گئے ڈھونڈتے ہوئے، فلاں گاؤں میں سید رہ رہے تھے، وہاں پہنچے، پورا واقعہ سنایا کہ انہوں نے صحیح کہا، وہ صحیح کہہ رہے ہیں، شیخ صحیح کہہ رہے ہیں، میں ان سے تیز تھا، یہ حقیقت ہے، لیکن میں حوضہ چھوڑ کے چلا آیا ہوں
یہاں تبلیغ میں مصروف ہوں اور وہ ابھی تک درس و تدریس سے مصروف ہیں، لہذا اس وقت وہ مجھ سے بہتر ہیں۔ لائیے ایسے افراد۔ پھر واپس لوگ ان کے پاس آئے کہ وہ اس طرح کہہ رہے ہیں، آپ قبول کریں۔ کہنے ایک شرط پہ قبول کروں گا، جب حضرت حجت ہماری تائید کریں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اب یہ مسئلہ کیسے حل ہو؟ دیکھ رہے ہیں آپ کتنی احتیاط ہے، اس ذمہ داری میں شوخی نہیں ہے کہ جتنی آسانی سے ہم زبان چلاتے ہیں اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے کہ حضرت حجت ہماری تائید کریں۔ اب یہ کیسے کریں؟ لیکن لوگ جانتے تھے جو کہہ رہا ہے وہ ہلکا نہیں ہے، اس کے نفس کی طہارت کا عالم کیا ہے، کبھی وقت ہوگا تو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ایک دن بیٹھے درس کہہ رہے تھے، درس بیان ہو رہا تھا، ایک عرب ایک شیخ آیا اور اس نے کہا کہ مجھے ایک سوال ہے، ایک مسئلہ پیش آیا ہے۔ کہا کیا؟ کہا ایک عورت کا شوہر مسخ ہو گیا، مسخ ہو گیا یعنی انسان سے کچھ اور بن گیا، وہ عورت عدت کیسے رکھے گی؟ انہوں نے تمام احادیث اور روایات اور آیات کو ذہن میں سمیٹا، کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئے اور منبر سے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسی آیت اور روایت نہیں ہے جس کی بنیاد پر میں اس کا جواب دے سکوں۔ ہے کسی میں طاقت اتنی؟ آپ سوال پوچھے کچھ نہ کچھ تو کہی دے گا۔ جی صحیح کہا کہ میری نظر میں یوں ہے، یہ تو کہی دے گا کم از کم۔ اب وہ آنے والا بھی کہنا مجھے اس سے بحث نہیں ہے کہ آپ کے پاس آیت اور روایت ہے کہ نہیں، آپ مجھے مسئلے کا حل بتائیے۔ پھر خاموش ہوئے، کہیں گے یہ بتاؤ کہ مسخ ہوا تو کیا بنا؟ توجہ کیجئے، یہ اجتہاد ہے، اب یہ اجتہادی بحث ہے، روایت موجود نہیں ہے، اجتہادی بحث ہے۔ مسخ ہوا تو کیا بنا؟ آیا جانور بنا یا پتھر بنا؟ کہا دونوں ہی کے بارے میں بتا دیجئے، لوگ استفادہ کر لیں گے، دونوں ہی بارے میں بتا دیجئے۔ ایسا بھی کوئی انسان تو ہو جو اس طرح سے سوال پوچھے کہ مسخ بنا تو کیا کوئی جانور بن گیا انسان سے یا کوئی پتھر بن گیا؟ کہ دونوں کے بارے میں بتا دیجئے۔ کہ اگر جانور بن گیا ہے تو اس کی زوجہ عدہ طلاق رکھے گی چونکہ جانور زندے کے حکم میں ہے، اور اگر پتھر بن گیا ہے تو اس کی زوجہ عدہ وفات رکھے گی چونکہ وہ مردار کے حکم میں ہے۔ بس جیسے ہی یہ جملہ سنا تو اپنے مقام سے کہا انتم مجتہد، تم مجتہد ہو، یہ کہاں اور غائب ہو گئے۔ اب دنیا سمجھی کہ آنے والا کون تھا۔ کون سا یہ انسان؟ شیخ مرتضی انصاری، کہ جو آج حوزے کے اندر معیار اجتہاد ہے، اتھارٹی ہے اجتہاد کے لیے، جس کی سمجھ میں ان کی لکھی کتابیں آ جائیں اس میں اجتہاد کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ شیخ مرتضی انصاری، آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایسے لوگ ہماری تاریخ کے اندر موجود ہیں۔ مخالفت کیوں ہے؟ چونکہ دوسروں کے پاس نہیں ہے، وہ نہیں ہے، واقع نہیں ہے۔ اب نہیں ہے تو لائیں کہاں سے؟ لا سکتے نہیں۔ کیوں؟ ان جیسی طہارت نہیں۔ طہارت کیوں نہیں؟ چونکہ در اہل بیت پہ نہیں۔ طہارت کیوں نہیں؟ چونکہ در اہل بیت پہ نہیں۔ اہل بیت کے در پہ آؤ، آ کر کے جھکو، سلام کرو تو طہارت نفس بھی ملتی ہے، طہارت روح بھی ملتی ہے، طہارت باطن بھی عطا ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ امام پر کیا گفتگو کریں؟ ہم تو ابھی ان کی معرفت نہیں رکھ پا رہے۔
کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ان کو دیکھو تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ کیسا ہوگا جس کے یہ غلام ہیں۔ دنیا انہیں نہیں پہچان پا رہی ہے آج، انہیں کیا پہچانے گی؟ وہ تو ہم سے بہت بالا تر ہے ہمارے ذہن سے۔ انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کے سامنے، یہی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، اور آج اسی لیے تو دنیا ان کی مخالف ہے۔ اتنے بڑے بڑے بجٹ جو پارلیمنٹ میں پاس ہوتے ہیں، وہ کیوں پاس ہوتے ہیں؟ بلا وجہ، بلا وجہ نہیں ہے، کیونکہ دنیا کو جہاں سے تماچا لگا ہے وہ دکھائی یہی دیا ہے۔ یہ ایک ہی ہے، یہ اس طرح کا جس نے ہر جگہ پر دشمن کو منہ کی دکھائی ہے۔ تو اب کیا کریں؟ مخالفت تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اب اس میں کچھ بیچارے نادان دوست بھی شامل ہو جاتے، بحث اس سے نہیں ہے، لیکن ہے یہ حسد ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیے، کچھ نہیں ہے ان بیچاروں کے پاس۔ کیا ہے؟ صرف حسد ہے جو مجبور کرتا ہے، اور یہ ان کی ٹیکنیکل مجبوری ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی جملہ آپ کے سامنے کہا، پھر دوہرا رہا ہوں، بات آن لائن جا رہی ہے اس جگہ پر۔ ہمیں فخر کرنا چاہیے اپنی قسمت پر، ہمیں غرور کرنا چاہیے اپنے مسلک پر، اپنے مذہب پر، افتخار کرنا چاہیے اپنے اس راستے پر، ہمیں افتخار کرنا چاہیے اپنے علماء پر۔ مجبوری ہے کہ آپ لوگوں نے علماء کے نام پر مجھ جیسوں کو دیکھا ہے، آپ سمجھے سب ایسے ہی ہوں گے۔ اپنے علماء کے نام پر مجھ جیسوں کو دیکھا، سمجھے اسی طرح کے سبھی ہوں گے۔ ہم جیسے آج بھی اس وقت میرے پاس نام موجود ہے، اس وقت ایسے علماء کائنات میں موجود ہیں۔ ممبر سے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، واللہ مجھ جیسا انسان ان کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہے۔ ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں کائنات کے اندر۔ یہ ہمارے لیے افتخار ہے، یہ ہمارا فخر ہے، ہمیں اعلیٰ اعلان اس پر فخر کرنا چاہیے۔ جملہ کہہ رہا ہوں، میں نے پہلے بھی کہا ہے آپ کے سامنے، عزیزوں فخر کرو اپنی اس بات پر۔ قدرت نے ہمیں ایسے علماء دیے ہیں کہ جیسے دوسروں کو امام بھی نہیں ملے۔ یہ افتخار ہے ہمارا، خطابت نہیں کر رہا ہوں، ریالٹی ہے جسے بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ افتخار ہے ہمارا یہ۔ اٹھا کر کے دیکھیے تاریخ کے اندر ایسے ایسے لوگ۔ علم ہمارا افتخار ہے۔ ہم تلواروں کے پیچھے نہیں بھاگتے، ہم اسلحوں کے پیچھے نہیں بھاگتے، علم کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ تلواریں تو بہت رہی ہمارے مقابلے میں، نیزے تو بہت رہے ہمارے مقابلے میں، ہماری تاریخ میں تب سے لے کر کے اور الی یومنا ھذا بہت نیزے اور شمشیریں اور تلواریں، لیکن اس کے باوجود ہمارا جب زبان کھولتا ہے تو تلواروں کی دھار کند ہو جاتی ہے، خنجر بیکار ہو جاتے ہیں۔ یاد نہیں آپ کو جب امام نے کہا، اب بات کیا کروں، کہا گیا تھا مجھ سے لیکن میں نہیں ختم کر پاؤں گا، بس آخری بات۔ امام نے کہا، دربار یزید کا مسئلہ تھا، خطیب منبر پہ تھا، کچھ بک رہا تھا، میں یہی کہہ سکتا ہوں۔ امام نے کہا، یزید مجھے اجازت دے میں منبر پہ جاؤں اور وہ بولوں جو حق ہو، خدا کی رضا اس میں ہو، سننے والوں کو ثواب ملے۔
یہ لفظ ہے. جملہ میں نے غلط کہا. امام نے کہا مجھے اجازت دے میں لکڑیوں پر چڑھوں. لفظ ممبر عربی زبان کی لفظ ہے, امام نے استعمال نہیں کی. ان لکڑیوں پر چڑھوں, کیونکہ ممبر تو تب کہلائے گا جب ہمارا ذکر کرے گا. یزید نے کہا نہیں 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 نہیں, تمہیں اجازت نہیں ہے. جتنے آس پاس بیٹھے تھے, کیا ہوا؟ ارے قیدی ہے, کیا ہوا بولنے میں اس کے, بولنے دو نا. کہا تم نہیں جانتے, فوج کھڑی ہے, لشکر موجود ہے, تلواریں موجود ہیں, ساری چیزیں ہیں, یہ ہتھکڑی پہنے ہیں, بیڑی پہنے ہیں, تھکا ہے, بھوکا ہے, پیاسا ہے. دیکھ رہا آپ؟ عزیز نے کہا نہیں نہیں نہیں, تم نہیں جانتے. کہ کیا نہیں جانتے آخر, دیکھیں تو کہتا کیا ہے. کہ اگر یہ ممبر پہ چلا گیا تو جب تک ہمیں اور وہاں تک ذلیل نہ کر لے گا نہیں اترے گا ممبر. صحیح ہے. وہی ہوا چونکہ جانتے ہیں کہ جب علم سامنے آتا ہے. کیا کہا تھا امام نے اس کو تی عمتی انت عالمۃ غیر معلمہ. تو اماں خاموش ہو جائیں, آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں. ایک بی بی کی تقریر نے الٹ دیا کوفہ. سارے کوفے میں تہوالہ کر دیا زینب کی ایک تقریر میں. بھوکی زینب, پیاسی زینب, خستہ زینب, عزیز مردہ زینب. ایک تقریر نے تہوالہ کر دیا کوفے کو. دشمن کے سارے نقشے الٹ دیے. تب پتہ چلا علم میں کتنی طاقت ہوتی ہے. یہی آج حسد ہے. کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ زینب سلام اللہ علیہا ایسے گفتگو بھی کر سکتی. ایک خطیب کے لیے کتنے شرائط ہوتے ہیں جب وہ بولتا ہے. خطیب حد سے زیادہ بھوکا ہو بول نہیں سکتا, حد سے زیادہ پیاسا ہو بول نہیں سکتا, کوئی اس پر غم آ جائے سخت بول نہیں سکتا, اس کا کوئی عزیز مر جائے بولا نہیں جاتا, مجمع ساکت نہ ہو بول نہیں سکتا. اور یہ ساری چیزیں زینب پر ایک ساتھ. ہاں عزیزو, آج ان کو رونا ہے جن کی ماں ان پہ نہیں روئی. شہزادی زینب کے 2 بچے, آج 5 محرم عشر اولا کے آدھے دن گزر گئے. یہ قافلہ مدینے سے چلا. جناب زینب امام حسین کے پاس ہیں. بھیا آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی. کہ زینب تمہارے شوہر عبداللہ ہیں, امام ہے, حکم شریعت جانتے ہیں, ان سے بہتر کون پاس و لحاظ رکھے گا. جناب زینب عبداللہ کے پاس آئیں, بیمار ہیں, کچھ مرض ہے جناب عبداللہ کو, بستر علالت پر ہیں, بیٹھ گئیں سرانے. زینب کچھ سے ہی لیکن زوجہ ہیں جناب عبداللہ کی. قطرات اشک جناب عبداللہ کے پیشانی پر گرے, آنکھ کھولی. شہزادی خیریت, رونے کا سبب؟ کہ عبداللہ آپ جانتے ہیں کہ بھیا جا رہا ہے. عبداللہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ بغیر بھائی کے نہیں رہ سکتے. بی بی پریشان نہ ہو, آپ کے عقد میں شرط ہے یہ کہ جب مولا سفر کرے اور آپ جانا چاہیں تو میں روک نہیں سکتا آپ کو. جائیے جائیے اور میرے ان 2 بیٹوں کو لیتی جائیے. اگر کوئی جنگ پیش آ جائے, عبداللہ ہے, خانواد اہل بیت کی فرد ہے, اگر کوئی جنگ پیش آ جائے تو میرے بچوں کو قربان کر دیجیے.
یہ جملے ہیں مقتل کی، خطابت نہیں کر رہا ہوں، لے کر کے آئیں بھیا اجازت مل گئی۔ شہزادی زینب اپنے بچوں کے لیے ہوئے مدینے سے مکے، مکے سے کربلا تک آ گئی۔ شب عاشور امام حسین خیموں کا تلایا پھر رہے ہیں، الگ الگ خیموں میں الگ الگ چیزیں نظر آ رہی ہیں، ایک جگہ زینب بچوں کے لیے بیٹھی۔ میرے بچوں تم نے سنی ہے تقریر، کل روزے قربانی ہے؟ ہاں ماں ہمیں معلوم ہے، دیکھو بچوں کوئی کوتاہی نہ ہونے پائے۔ نہیں اماں کیسی بات کر رہی ہیں آپ؟ ارے صبح ہونے تو دیں، میں دادا جعفر طیار کی جنگ یاد دلا رہا ہوں۔ صبح ہوئی، زینب بے چین ہے کہ بچے بھائی پر قربان کر دیے جائیں، زینب بے چین ہے ہمارے بچوں کو مقام شہادت مل جائے۔ آج ہماری ماں بہنوں نے جناب زینب سے سیکھا ہے، وقت نہیں ورنہ میں عرض کرتا آپ کے سامنے کچھ نمونے۔ بے چین ہے زینب میرے بچوں کو موقع شہادت مل جائے، ایک ایک کر کے جاتا رہا۔ جب سپاہی حسین کے قتل ہو چکے اور اب دل کے ٹکڑوں کی باری آئی، زینب دونوں کو لیے ہوئے آئی، بھیا میرے بچوں کو اجازت دے۔ سوچ سکتے ہیں آپ امام حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ یہ فکر ہے مقتل کے لے کر کے آئی، بھیا ہمارے بچوں کو اجازت دے دو۔ زینب ان کے والد عبداللہ ہیں، بھیا عبداللہ ہی نے کہا تھا اگر کچھ ہو جائے اولاد حسین سے پہلے میری اولاد قربان کرو۔ اصرار کیا جناب زینب نے، بس ختم کر رہا ہوں عزیزو، اصرار کیا جناب زینب نے۔ امام حسین نے سر جھکا کے کہا بسم اللہ، بس اجازت ملنا تھی، دونوں شہزادے گھوڑے پر سوار ہوئے، ماں نے دونوں بچوں کو بھیجا۔ عمر سعد کہتا ہے عجب محبت ہے اس بھائی کی بہن سے، ارے دیکھو ذرا اپنے دو نور نظر کو قربان کر رہی ہے۔ عبداللہ ابن جعفر طیار کے بیٹے ہیں، جعفر طیار کے پوتے، حیدر کرار کے نواسے، معمولی مسئلہ نہیں ہے، عباس کے بھانجے ہیں۔ فنون جنگ انہوں نے ابوالفضل العباس سے سیکھا ہے، ایک بھائی میمنے پہ جھپٹا، ایک بھائی میسرے پہ جھپٹا، الٹ دیا میمنے کو میسرے پر۔ جنگ کرتے کرتے زخموں سے چور ہو کے محمد گھوڑے سے گرے۔ بڑے بھائی نے دور سے دیکھا چھوٹا بھائی گر گیا، گھوڑا دوڑاتا ہوا بھائی کے پاس آیا، اے بھیا کچھ دیر ٹھہرو میں بھی آ رہا ہوں۔ جہاد کیا، کچھ دیر کے بعد وہ بھی گھوڑے سے گرا، گرتے گرتے آواز دی مولا آخری سلام۔ امام حسین میدان کی طرف چلے، آئے تو کیا دیکھا، دونوں شہزادے خاک و خون میں غلطہ۔ لاشوں کو اٹھایا، بس تمام لاشوں کو اٹھایا، فقرے ہیں مقتل کے، ایک کو داہنے ہاتھ میں لیا، دوسرے کو بائیں ہاتھ میں لیا، سینے سے سینہ ملایا، پیر زمین پر خط دیتے ہوئے چلے۔ جو لاش بھی حسین لے کر کے آئے ہیں مقتل سے، بھائی سے سب سے پہلے ملنے والی زینب تھی۔ جو لاش بھی امام حسین لائے، لاشیں کے استقبال میں بیویاں آتی تھی، سب سے آگے آگے زینب۔ لیکن جب آن محمد کے لاشیں آئے تو بیویاں دیکھ رہی، شہزادی نظر نہیں ہے۔ بیویوں نے دیکھا کہ شہزادی نظر نہیں آتی، لوگ بیویاں سمجھی ارے ماں ہے، خیمے میں غش کھا کے پڑی ہوگی۔ اب جو خیمے میں آ کے دیکھا تو کیا دیکھا، سجدے میں سر رکھے ہوئے، اے میرے مالک
بازو ہلایا، اے بی بی اٹھیے، اور نہ محمد آ گئے. گھبرا کے اٹھی، کیا کہا؟ اور نہ محمد واپس آ گئے. ارے چل کے دیکھیے تو امام حسین سر جھکائے کھڑے ہیں. بہن خیمے سے نکلی، دونوں لاشوں کو سامنے دیکھا. بیویاں سمجھ رہی تھی جیسے ہی لاش پر پہنچے گی گر جائے گی. دونوں لاش کے بیچ میں جگہ بنائی، پیشانی کو خاک پہ رکھا. اے میرے مالک تیرا شکریہ، تو نے زینب کو سرخرو کر دیا، میرے بچوں کو قبول کر لیا.